اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو سن چکے ہو لیکن اس کو اس اعتبار سے آج سنو. آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑے گا وہ قارون کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا, فرعون کے ساتھ اٹھے گا, حامان کے ساتھ اٹھے گا, ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا. 4 نام لیے, فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف. اس کے ساتھ 4 لوگ. یہ چاروں کون ہیں؟ نبیوں کے سرٹیفائیڈ دشمن. کون نبی کا دشمن ہے کون نہیں ہے آپ اس میں بات حتمی طور پہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ 4 کے بارے میں یقینی طور پر ہے کہ یہ نبیوں کے دشمن تھے. فرعون نبی کا ایسا دشمن, دریا میں غرق ہوا. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں, جتنا ذکر بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصوں پر قرآن میں بیان ہے, اس میں کسی اور کا تذکرہ اتنا نہیں ہے. ٹھیک, فرعون دشمن نبی. قارون یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر اس نے زنا کا الزام لگایا. قارون کزن تھا رشتے میں, لیکن لگایا تھا زنا کا الزام زکات بچانے کے لیے. قارون نے زنا کا الزام لگایا, زنا کا. توجہ کریں. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا تو کہا اس نے مجھ پہ اتنا گندا الزام لگایا. اللہ نے کہا میں نے تجھے اختیار دیا, تو جو چاہے کر اس کے ساتھ. آپ نے جلال میں کہا اس کو دھسا دے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا اس نے تجھ پہ الزام لگایا, کلیم سزا تو دے, میں نے تجھے اختیار. آپ نے کہا دھسا اس کو زمین میں. وہ دھسا آدھا کمر تک. تو کہا اچھا مجھے دھسا کے میری دولت پہ قبضہ کرو گے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کی دولت بھی اس کے سر پہ رکھ دو. ابھی تو ایسے ہی تنہا جا رہا تھا, ساری دولت کی تجوریاں اس کے سر پہ رکھ دی گئی اور وہ دھس رہا تھا. اتنا بڑا دشمن ہے قارون, بدترین پاپی. قارون دشمن رسول, فرعون دشمن رسول, حامان دشمن رسول, اور ابی بن خلف تو اتنا بدترین انسان. رحمت للعالمین نے کسی کو قتل نہیں کیا, لیکن حضور علیہ السلام نے ایک ہی آدمی اپنی پوری زندگی میں قتل کیا ہے. پوری ظاہری حیات میں ایک ہی بندہ قتل کیا ہے, اس کا نام ہے ابی بن خلف. اور وہ بھی قتل کیا تو شان رحمت للعالمین کے ساتھ, صرف نیزہ لے کر اس کو چبا کر کے چھوڑ دیا. پورے میدان میں اچھلتا پھرتا تھا. ابو جہل نے کہا تو عورت تو نہیں ہو گیا, انہوں نے تو نیزہ ہی چبایا ہے اور اتنا اچھل رہا ہے. تو کہا تجھے چباتے تو پتا چلتا کہ ان کے نیزے کا حال کیا ہے. اللہ اکبر. واللہ انہوں نے نیزہ لگا کے چھوڑ دیا, اگر وہ مجھ پہ تھوک دیتے تو بھی میں مر جاتا ان کے تھوک کے اندر. اب نبی رحمت فرما رہے جو نماز نہیں پڑھے گا ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا, فرعون کے ساتھ اٹھے گا, حامان کے ساتھ اٹھے گا, قارون کے ساتھ اٹھے گا. حدیث سے اشارت النس کے حوالے سے مطلب کیا نکل رہا ہے؟ جیسے یہ لوگ نبی کے دشمن ہے ویسے بے نمازی نبی کے دشمنوں میں شمار ہو رہا. کہاں ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی, جان بوجھ کے, وہ میرے ذمے سے باہر ہے, اس کے ساتھ قیامت میں میرا کوئی وعدہ نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ میرے عہد سے باہر ہے, اس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے, وہ عہد سے باہر ہے. یہاں تک فرمایا گیا جو دنیا میں نماز, اللہ اکبر, کیا بات کہوں آپ سے, حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز پڑھتا ہے, توجہ کر, جو نماز پڑھتا ہے رکوع سجود صحیح نہیں کرتا, تو حدیث پاک میں آیا کہ جو نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجود صحیح نہیں کرتا تو ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجود صحیح نہیں کرتا, اس میں چوری کرتا ہے, آدھا اٹھتا ہے آدھا بیٹھتا ہے, جب وہ مرے گا تو خوف ہے کہ کافر ہو کے مرے گا. نماز پڑھتا ہے صحیح نہیں پڑھتا, اس کے کفر کے خاتمے کا اندیشہ ہے. جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں وہ کیسے مومن مرے گا؟ میرے عزیز میرے بھائیو اپنے حال پہ رحم کرو. اللہ اکبر. مرنے کے بعد اگر اللہ کے یہاں خون کے آنسو رو رو کر پورا سمندر بھر دو گے, توجہ کرنا, اللہ کے یہاں رو رو کر مرنے کے بعد خون کے آنسوؤں کا پورا سمندر بھر دو گے اور پھر اللہ سے کہو گے مولا دنیا میں ایک سجدہ کرنے کی جانے کی اجازت دے دے کہ جا کے ایک سجدہ کروں, مہلت نہیں ملے گی. یہ دنیا کے اندر آئے ہو, عبادت کا موقع ہے کر لو, عبادت کا موقع ہے کر لو. آپ
عابد بننا ہے بن جاؤ، بہانے مت بناؤ، نمازی ہوئے بغیر سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بڑی معذرت کے قادری بنو، چشتی بنو، نقشبندی بنو، سہروردی بنو، رضوی بنو، شروی بنو، برکاتی بنو، مداری بنو، وارسی بنو، کچھ بنو، تم نے سب کچھ بن گئے، لیکن کیا تم سچے مسلمان بھی بنے؟